اس میں آخری بات وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے ایک استدلال کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں یہ بات ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِلَى الْبَيْتِ، یہاں تک تو بات ہو چکی ہے، لیکن البیت کی جو صفت العتیق سے آئی ہے اس سلسلے میں العتیق کا معنی کیا ہے میں نے تو کچھ نشستوں پہلے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے، لیکن آج العتیق کا معنی جو بتانا ہے وہ یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا۔ آپ نے کہا کہ العتیق افضل من الجدید، کہ کوئی بھی مسجد کسی جگہ میں، کسی بھی جگہ میں کوئی مسجد بنی ہوئی ہے، اگر وہ مسجد پرانی ہے تو وہ افضل ہے بنسبت ایک جدید مسجد کی۔ یعنی ایک علاقہ ہے، ہمارا یہ محلہ ہے، ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، تو کہا کہ العتیق افضل من الجدید، یہ جو پرانی مسجد ہے وہ جدید مسجد سے افضل ہے۔ اس کی کئی وجوہات آپ نے بتائی۔ ایک وجہ آپ نے یہ بتائی، کہا کہ جو ہی العتیق ابعد ان یکون بنی ضرارا الذی یخاف فیہ۔ ایک وجہ آپ نے یہ بتائی کہ جو عتیق ہے، جو مسجد عتیق ہے، مسجد عتیق سے مراد قدیم مسجد کسی علاقے کی، وہ بنسبت جو جدید مسجد ہے اس کے مقابلے میں یہ مسجد ضرار کی شکل اختیار کرنے میں دور ہے۔ یعنی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عتیق، کسی محلے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے بعد اسی محلے میں ایک اور مسجد بن رہی ہے، اس مسجد سے متعلق خدشہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ مسجد جو ہے مطلب کسی کے مقابل بن رہی ہے، اہل اسلام کے تعلق سے ہو سکتا ہے سازش کے طور پر بن رہی ہو، یا ان کے مقابل بن رہی ہو، یا کسی سے لڑ جھگڑنے کے بعد بن رہی ہو، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عام بات ہے، اس کو ہر جگہ پر ہماری اس تفسیر کو سننے کے بعد یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کوئی قول پڑھ لینے کے بعد جو ہی جہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہو کہ اس محلے میں یہ مسجد تھی، اس کے بعد یہ مسجد بنی ہے، تو اس مسجد سے متعلق خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد ضرار ہو سکتی ہے، بہرحال یہ مسجد تو نہیں ہو سکتی، تطبیق دینا یہ ایک طرح کا کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا، یہ سوء فہم ہے، یہ غلطی ہو جائے گی۔ بات ایک عام بات ہے، یہ کسی جگہ پر جو ہے مطلب تطبیق دینے کی ہو تو پھر الگ ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ العتیق جو مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، تو کہا کہ عتیق افضل ہے جدید سے، اس لیے کہ جو العتیق ہے ابعد ان یکون بنی ضرارا، کہ مسجد ضرار جو بعد میں جو تقریباً 9 ہجری کو بنائی گئی اور مسلمانوں کے اندر جو ہے مطلب تفرقہ ڈالنے کے لیے اور بھی اس کے جو ہے مطلب ان کی وجوہات تھیں بنانے کے جو بہت ہی غلط تھے، تو کہا کہ وہ جو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو ایک قدیم مسجد ہے اس کے ساتھ یہ جڑنا جو ہے اس کا ایک طرح سے مستبعد ہے، دور کا معاملہ ہے، آسان نہیں ہے، جو قدیم مسجد ہے جو پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ ایک وجہ آپ نے یہ بتائی۔ دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ جو یعنی قدیم مسجد ہے کسی بھی علاقے کی، کسی بھی محلے کی، کہا کہ العتیق مما یحمد بہ، جو بھی جس علاقے کی جو قدیم مسجد ہے یقیناً اللہ نے اس کی ایک تعریف کی ہے، اس کے لیے ایک حمد کی بات ہے، اس کے لیے ایک خوبی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور کہا کہ سورۃ آل عمران میں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھیں اس کو اللہ رب العالمین نے اس مسجد کی جو اولیت والی بات ہے، قدیم ہے، عتیق ہے، تو ایک طرح کی یہ بھی ایک طرح کی اس کے حق میں تعریف کی بات ہے، یہ بھی اس کے لیے ایک خوبی کی بات ہے۔ تو جس علاقے میں بھی جو مسجد ایک عرصے سے ہے، زمانے سے چلی آ رہی ہے، یقیناً جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے اندر ایک خوبی رکھتی ہے، ایک دوسری وجہ ہے۔ ایک تیسری بات جو ابن تیمیہ نے کہی، یہ بھی بہت ہی خوب بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ قِدَمَهُ يَقْتَضِي كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ، اس لیے کہ کسی علاقے میں ایک مسجد ہے جو زمانے سے بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت بھی تو زیادہ ہوئی ہے، لوگ زمانے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، ایک مسجد 10 سال سے بنی ہوئی ہے، ایک مسجد آج بنی ہے، آج جو لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، بھلے ہی مسجد بڑی ہو، لوگوں کی کثرت ہو، لیکن اس میں جو اہل اسلام کی کثرت ہوئی ہے آنے جانے کی، 5 وقتہ نمازوں کی، دیگر جو
رمضان میں تراویح کی نماز ہے یا پھر جو ہے دیگر جو نمازیں ہوتی ہیں، لوگوں کی نوافل پڑھنے والی باتیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے وغیرہ وغیرہ، بالذات نماز کی بھی اگر بات کرتی ہیں یا پھر عبادات کا جو دیگر جو حصے ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، تو کہا کہ اس سے ایک 10 سال کا عرصہ نکلا ہے نا اس پر، تو جدید کے مقابلے میں قدیم مسجد اس اعتبار سے بھی جو ہے اپنے اندر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ بات جو ہے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے ایک طرح کے جو تدبر کیا ابن تیمیہ نے رحمہ